اس میں ہم نے مکبرہ کا حوالے سے یاد رکھیں، آپ کے علم میں ہے کہ ہم اس میں متمکن کے 16 اقسام پڑھ رہے ہیں، لیکن اعراب کے اعتبار سے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی اقسام تو وہی 16 ہے، لیکن ہم 16 اقسام کو اس طور پہ پڑھ رہے ہیں کہ ان 16 اقسام کو 9 قسم کا اعراب دیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم وہ 9 قسم کا اعراب پڑھ رہے ہیں، اور 9 قسم کا اعراب انہی 16 اقسام کا ہے۔ تو سب سے پہلی قسم کا آپ نے اعراب پڑھا تھا کہ حالت رفعی ضمہ لفظی کے ساتھ ہو، حالت نصبی فتح لفظی کے ساتھ ہو، حالت جری کسر لفظی کے ساتھ ہو۔ یہ اعراب اس متمکن کے 3 اقسام کا تھا، مفرد منصرف صحیح کا تھا، جاری مجرا صحیح کا تھا، اور جمع مکسر منصرف کا تھا۔ دوسرے نمبر پر آپ نے پڑھا تھا کہ حالت رفعی ضمہ لفظی کے ساتھ ہو، حالت نصبی اور جری کسرہ کے ساتھ ہو۔ یہ اعراب جمع مؤنث سالم کا تھا، اور جمع مؤنث سالم کی تعریف اور مثالیں ہم نے کر دی تھی الحمدللہ۔ تیسری قسم کا اعراب ہم نے یہ پڑھا تھا کہ حالت رفعی ضمہ لفظی کے ساتھ ہو، حالت نصبی اور جری فتح کے ساتھ ہو۔ یہ اعراب جو تھا یہ غیر منصرف کا تھا، اور اس کی مثالیں بھی ہم نے الحمدللہ کر دی تھی، ٹھیک ہے جی۔ اور جو اعراب کی قسم نمبر 4 ہے وہ یہ ہے کہ حالت رفعی واو کے ساتھ، حالت نصبی الف کے ساتھ، اور حالت جری یا کے ساتھ۔ یہ جو اعراب ہے یہ اسماء ستہ مکبرہ کا ہے۔ اسماء ستہ مکبرہ کے لیے کیا شرائط ہے وہ میں نے آپ کو تفصیل سے عرض کر دیے تھے کہ یہ 6 قسم کے 6 اسماء ہیں۔ اب ان کا لفظ ہے، اخ ان کا لفظ ہے، ہم ان کا لفظ ہے، ہن ان کا لفظ ہے، فم ان کا لفظ ہے، اور ذو کا لفظ ہے۔ اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ شرائط ہے اس کے لیے، یہ 4 جی جو الفاظ ہے جی، یہ جو ہے وہ واحد استعمال ہو، تثنیہ اور جمع استعمال نہ ہو، مضاف استعمال ہو، یہ غیر مضاف نہ ہو، اور مکبر ہو، تصغیر نہ ہو، اور یا متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف۔ یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھ لی تھی، ٹھیک ہے؟ اب ہم پڑھیں گے آج کے سبق میں اس میں متمکن کی جو اعراب کی قسم نمبر 5 ہے وہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ پہلے ہم 5ویں قسم کا جو اعراب ہے ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ 5ویں قسم کا جو اعراب ہے وہ یہ ہے کہ حالت رفع الف کے ساتھ ہو، اور حالت نصبی و جری یا ما قبل مفتوح کے ساتھ۔ حالت رفع الف کے ساتھ ہو، اور حالت نصبی و جری یا ما قبل مفتوح کے ساتھ۔ دوبارہ، حالت رفع الف کے ساتھ اور حالت نصبی و جری یا ما قبل مفتوح کے ساتھ۔ حالت رفع کے مطلب سے آپ بخوبی واقف ہے، ٹھیک ہے؟ آپ بخوبی واقف ہے کہ حالت رفع کا مطلب یہ ہے کہ عامل دینے والا رافع ہو، ٹھیک ہے جی 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 جی۔ تو عامل دینے والا رافع ہو، ٹھیک ہے، رفع دینے والا کوئی عامل ہو۔ اور حالت رفع میں حالت نصبی اور جری میں کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نصب یا جر دینے والا عامل، ٹھیک ہے جی۔ جی اچھا جی، اب معاملہ یہ ہے جی کہ جی یہ جو اعراب ہے نا جی، کہ حالت رفع الف کے ساتھ اور حالت نصبی اور جری یا ما قبل مفتوح کے ساتھ، یہ کس کس کا اعراب ہے؟ نمبر 1، یہ تثنیہ کا اعراب ہے، جس کو آپ مثنیٰ کہتے ہیں اور تثنیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو تثنیہ کا اعراب ہے جس کو آپ مثنیٰ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تثنیہ اور مثنیٰ بہت واضح ہے۔ تثنیہ کی آپ نے تعریف پڑھی ہے کہ تثنیہ اس کو کہتے ہیں جو 2 سے زیادہ پر دلالت کرے، اور حالت رفع میں اس کے آخر میں الف ما قبل مفتوح اور ما بعد نون مکسور آ جائے، اور حالت نصبی اور جری میں یا ما قبل اور مفتوح اور ما بعد نون مکسور آ جائے۔ تثنیہ کی مثالیں آپ پڑھتے ہیں، جاء رجلان، 2 شخص آئے۔ اب دیکھیں 2 رجلان میں جاء فعل، رجلان فاعل، فاعل مرفوع ہوتا ہے، تو اس کا جو رفع ہے وہ الف کے ساتھ ہے، رجلان میں جو الف ہے،
نون تو تسنیہ کا ہے، نون کا تو رفع سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. اور جب آپ حالت نصبی اور جری پڑھتے ہیں تو الف کی جگہ یا آتا ہے، رأیت رجلین، میں نے دو شخصوں کو دیکھا، مررت برجلین، دو شخصوں کے پاس گزرا. اب آپ دیکھیں یہاں پر حالت نصبی اور جری دونوں میں یہاں یا آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی. تو یہ مطلب ہے کہ حالت نصبی اور جری میں یا ما قبل مفتوح، یا ما قبل مفتوح، اور رفع میں الف ما قبل مفتوح آپ نے دیکھ لیا. دوسرے نمبر پر یہ اعراب ہے ملحق بالتثنیہ کا. یاد رکھیں ملحق بالتثنیہ میں جو ہے وہ کلا و کلتا بھی آ جاتے ہیں. کلا اور کلتا عرب یہ الفاظ تاکید کے لیے استعمال کرتے ہیں. کلا یہ تثنیہ مذکر کے لیے استعمال کرتے ہیں اور کلتا جمع تثنیہ مؤنث کے لیے. جب آپ کہتے ہیں کہ بھائی کہ میں نے دو کتابیں لکھی، رأیت کتبت کتابین کلیہما، کہ میں نے دونوں ہی کتابیں میں نے لکھ دی ہیں، ٹھیک ہے. تو تاکید کے لیے کلا کا لفظ استعمال کرتے ہیں. لیکن کلا کے اوپر یہ اعراب تب جاری ہوگا، کلا اور کلتا دونوں پر، جب کلا اور کلتا ضمیر کی طرف مضاف. کیا مطلب؟ اگر کلا اور کلتا کسی اسم ظاہر کی طرف مضاف ہو پھر یہ اعراب نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. پھر اس کا اعراب جو ہے وہ آپ پڑھیں گے اسم مقصور والا ہوگا پھر، ٹھیک ہے جی. لیکن یہ اس صورت میں ہے جب ضمیر کی طرف مضاف. پھر آپ تینوں آپ اس کی مثالیں دیکھیں. آپ کہتے ہیں میں نے دو شخص آئے، دو شخصوں کو دیکھا. جاء الرجلان کلاہما، دو شخص آئے، کلاہما تاکید کے لیے دو ہی آئے. رأیت الرجلین کلیہما، مررت بالرجلین کلیہما. اب دیکھیں یہاں پر، آپ دیکھیں کلیہما، کلاہما رفع اعراب الف کے ساتھ، رفع الف کے ساتھ، اور کلیہما اور کلیہما حالت نصبی اور جری اعراب یا کے ساتھ، ٹھیک ہے جی. اچھا، اور میں نے بتا دیا کہ اگر یہ کلا اور کلتا کا لفظ اسم ظاہر کی طرف مضاف ہو پھر یہ اعراب نہیں ہوگا. مثلا عرب کہتے ہیں جاءنی کلا الرجلین، رأیت کلا الرجلین، مررت بکلا الرجلین. تینوں صورتوں میں وہ کلا پڑھتے ہیں، وہ الف کو یا سے نہیں بدلتے جب اسم ظاہر کی طرف مضاف، کیونکہ یہ اعراب اس صورت کے خاص ہے جب کلا اور کلتا ضمیر کی طرف مضاف، ٹھیک ہے جی. تیسرے نمبر پر یہ اعراب خاص ہے اسنان اور اسنتان کا. یاد رکھیں اسنان اور اسنتان اسماء عدد ہے، ایک دو تین. عربی کو ہمیں دو کو اسنان کہتے ہیں، تو مذکر دو ہو تو اسنان، مؤنث دو ہو اسنتان کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی. عدد ہے، عدد کوئی نئی چیز نہیں ہے. تو اسنان اور اسنتان بھی ایک طرح کا تسنیہ ہے، اور اس کے ساتھ ہی تسنیہ والا اعراب جاری ہو، تسنیہ والا اعراب جاری ہو، ٹھیک ہے جی. تو مثلا آپ پڑھتے ہیں کہ جا اسنانی، دو لوگ آئے. رائے تو اسنانی، میں نے دو لوگوں کو دیکھا، دو چیزوں کو دیکھا. مرر تو بے اسنانی. تو اب دیکھیں یہاں پر جو تسنیہ والا اعراب ہے کہ حالت رفع میں الف ما قبل مفتوح، حالت نصب و جری میں یا ما قبل، وہی سیم اعراب اس پر جاری، ٹھیک ہے جی. سمجھ آ رہا ہے جی؟ بے شک میسج میں بتا دو تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ لوگ جاگ رہے ہیں اور آپ کو سمجھ آ رہا ہے. لکھ کر بتا دو جی، سمجھ آ رہا جی سن رہے ہیں آ رہی ہے استاذ بات، صاحب. سمجھ آنا. ہے. چلیں جی. اب آپ عربی عبارت کو دیکھ کے فرماتے الخامس، پانچویں قسم کا اعراب یہ ہے یکون الرفع بالالف، کہ حالت رفع الف کے ساتھ، والنصب والجر بالیاء المفتوح ما قبل، اور حالت نصب اور جر یا ما قبل مفتوح کے ساتھ ہو. ويختص بالمثنى، یہ اعراب خاص تثنیہ کے ساتھ. وکلا مضافا الی مضمر، اور کلا یا کلتا دونوں ایک جیسے، کلا اور کلتا کے الفاظ جب ضمیر کی طرف مضاف ہو. واسنان واسنتان، اور اسنتان اسنتان کا لفظ تقول مشترک مثال یہ جاءنی کلا الرجلان، جاءنی الرجلان کلاہما واسنان، رأیت الرجلین کلیہما واسنین، مررت بالرجلین کلیہما واسنین، ٹھیک ہے جی. جی جی. اچھا جی. اب یہ ہے جی چھٹی قسم کا اعراب. پانچویں قسم کا اعراب ہم نے پڑھ لیے، اور پانچویں قسم میں ہم نے کافی اقسام کو کور کر لیا. پانچویں
قسم کے اعراب میں ہم نے کافی قسم کے اعراب کو کور کر لی. ٹھیک ہے جی. جی جی جی. اب ہم آتے چھٹی قسم پر. چھٹی قسم پر ہم آتے ہیں. اچھا جی. چھٹی قسم کا اعراب یہ ہے. جی. چھٹی قسم کا اعراب یہ ہے کہ حالت رفع واو ما قبل مضموم کے ساتھ اور حالت نصبی اور جری، حالت نصبی اور جری یا ما قبل مکسور کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. کہ حالت رفع جو ہے وہ حالت رفع واو ما قبل مضموم کے ساتھ اور حالت نصبی اور جری یا ما قبل مکسور کے ساتھ. ٹھیک ہے. جی جی. دوبارہ حالت رفع واو ما قبل مضموم کے ساتھ اور حالت نصبی اور جری یا ما قبل مکسور کے ساتھ. اب یہ اعراب کن کن کا ہے؟ نمبر 1 یہ اعراب ہے جمع مذکر سالم کا. یہ اعراب ہے جمع مذکر سالم. یاد رکھیں جمع کیا آپ نے تعریف پڑھی جو 2 سے زائد پر دلالت کرے، پھر جمع سالم اس کو کہتے ہیں جس میں واحد کا وزن نہ ٹوٹے. پھر جمع سالم کی آپ نے 2 قسمیں پڑھی ہے. ایک ہے جمع مؤنث سالم. جمع مؤنث سالم کا اعراب آپ نے پیچھے پڑھ لیا ہے. اور ایک ہے جمع مذکر سالم. جمع مذکر سالم کی تعریف آپ یہ کرتے ہیں کہ ہر وہ جمع کہ حالت رفع میں اس کے آخر میں واو ما قبل مضموم اور بعد نون مفتوح، اور حالت نصب اور جری میں یا ما قبل مکسور اور ما بعد نون مفتوح آ جائے. ٹھیک ہے جی. جی 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 جی. تو یہ جمع مذکر سالم ہے. اعراب وہی ہے کہ حالت رفع میں واو ما قبل مضموم اور حالت نصب و جری میں یا ما قبل مکسور. اس کی مثال آپ پڑھتے ہیں جاء مسلمون، مسلمان آئے، مسلمان تشریف لائے. ٹھیک ہے. جاء مسلمون مسلمان آئے. اب آپ دیکھیں جاء مسلمون میں حالت رفع ہے تو رفع واو کے ساتھ ہے، واو ما قبل مضموم کے ساتھ مسلمو واو ما قبل مضموم. رأیت مسلمین، اب آپ دیکھیں رأیت مسلمین میں حالت نصبی ہے. رأیت نصب دے رہا ہے مسلمین کو. اب آپ دیکھیں حالت نصبی میں جو ہے وہ یا ما قبل کسرہ ہے. اور آپ دیکھیں مررت بھی مسلمین، مررت بھی مسلمین آپ دیکھیں حالت جری ہے اور یا ما قبل کسرہ آ رہا. ٹھیک ہے جی. دوسرے نمبر پر یہ اعراب خاص ہے ملحق بالجمع. ملحق بالجمع میں کون کون سے آتے ہیں؟ نمبر 1 الو کا لفظ آتا ہے. یاد رکھیں الو کا لفظ جو ہے یہ والا کے معنی میں، لیکن جب ہم جس طرح ہم کہتے ہیں ذو مال، مال والا، جب آپ نے یہ کہنا بہت زیادہ مال والے، الو اموال، مال والے. قرآن نے بھی الو کا لفظ استعمال کیا. ٹھیک ہے. یہ ذو کی جمع ہے ذو. قرآن نے کہا ہے اولو الالباب، عقل والے. ٹھیک ہے. جو الو کا لفظ ہے اس کا بھی یہی راہ ہے، حالت رفع میں واو ما قبل مضموم ہوگا اور حالت نصب و جری میں یا ما قبل مکسور ہوگا. اسی طریقے سے عربی میں جو دہائی ہیں، دہائیاں، عشرون کا لفظ، عشرون کا مطلب 20، ثلاثون کا مطلب 30، اربعون 40، خمسون 50، ستون 60، سبعون 70، اور ثمانون 80، اور تسعون 90. یہ جو الفاظ ہیں نا دہائیوں کے جو الفاظ ہیں، یہ جو عشرون، یہ 5 ہی الفاظ ہیں، عشرون تا تسعون اس کو کہتے ہیں. یہ جو مخصوص الفاظ ہے ان کا بھی یہی اعراب ہوگا. کیا اعراب جی؟ حالت رفع میں واو ما قبل مضموم اور حالت نصب و جری میں یا ما قبل مکسور. اس کی مثال آپ کہیں گے کہ مثلا کتب عشرون، عشرون کا لفظ لکھا گیا. یہ آپ کہیں گے
کہ قام 20 رجلا، 20 لوگ کھڑے ہو گئے. اب 20 میں حالت رفیع واو آ رہا ہے. میں نے 20 لوگوں کو دیکھا. رأیت 20 رجلا، میں نے 20 لوگوں کو دیکھا. اب آپ دیکھیں حالت نسبی. ب20 رجلا، مررت ب20 رجلا. اب حالت جری میں بھی وہی یا ما قبل مقصورہ. ٹھیک ہے جی. تو یہ بات آ گئی. وعلم میں آپ کو ایک فائدہ بتا دیا، وہ یہ ہے کہ جمع اور جمع مذکر سالم اور تثنیہ میں فرق کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جو تثنیہ کا نون ہوگا وہ مکسور ہوگا، جبکہ جو جمع کا نون ہوگا وہ مفتوح ہوگا. تثنیہ کے آخر میں جو نون ہوتا ہے نا، نون تثنیہ، وہ مکسور ہوگا. رجلان، رجلین. جمع کے آخر میں جو نون ہوگا وہ مفتوح ہوگا. ان المسلمین والمسلمات والقانتین. ٹھیک ہے. لیکن فرماتے السادس، چھٹی قسم کا اعراب یہ ہے یکون رفع بالواو المضموم ما قبلہ، کہ واو رفع واو ما قبل مضموم کے ساتھ، والنصب والجر بالیاء المکسور ما قبلہ، اور حالت نصب والجر یا ما قبل مکسور کے ساتھ. ويختص بجمع المذکر السالم، اور یہ اعراب جمع مذکر سالم کے ساتھ خاص ہے، جیسا کہ مسلمون. اور فرماتے وہ الو و 20 مع اخوات، الو اور 20 مع اخوات، اور 20 کی طرح جو بقیہ لوگ ہیں وہ کون ہے جی؟ 30 40 وغیرہ. آپ تقول، آپ کہیں گے جاءنی مسلمون و 20 رجل اولو مال، رأیت مسلمین و 20 رجل اولی مال، مررت بمسلمین و 20 رجل اولی مال. ٹھیک ہے. فرماتے وعلم، آپ جان لیں ان نون التثنیہ مکسورۃ ابدا، کہ نون تثنیہ ہمیشہ مکسور ہو. ونون جمع السلامۃ مفتوحۃ ابدا، اور جمع سالم کا نون ہمیشہ مفتوح ہوگا. کلاہما تسقطان عند الاضافہ، اور اضافت کے وقت یہ دونوں نون ساقط ہو جاتے. مثال تقول، آپ کہیں گے یہ ایک بات یاد رکھے، چاہے تثنیہ کا نون چاہے جمع کا نون اضافت کے وقت گر جاتا. آپ کہیں گے جاءنی غلاما زید، ابھی غلامان زید تھا، یہ نون کیا ہو گیا؟ ساقط ہو گیا اضافت سے. اور مسلمو مصر، مصر کے مسلمان میرے پاس، جاءنی مسلمو مصر، اب یہ اصل میں مسلمون تھا، لیکن اضافت کی وجہ سے نون کیا ہو گیا؟ ساقط ہو گیا. ٹھیک ہے جی. یہ بات تو ہو گئی. آگے جی 7ویں قسم کا اعراب ہمارے پاس کون سا؟ یاد رکھیں 7ویں قسم کا اعراب، 7ویں قسم کا اعراب ہمارے پاس یہ ہے کہ حالت رفعی جو ہے وہ ضمہ تقدیری کے ساتھ، اور حالت نصبی فتح تقدیری کے ساتھ، اور حالت جری کسرہ تقدیری کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. حالت رفعی ضمہ تقدیری کے ساتھ، اور حالت نصبی فتح تقدیری کے ساتھ، اور حالت جری کسرہ تقدیری کے ساتھ. یہ یعنی لفظی نہ ہو اعراب، تینوں قسم کا اعراب بالحرکت ہے لیکن تقدیری ہے. ٹھیک ہے. اعراب بالحرکت ہے لیکن تقدیری ہے. ٹھیک ہے جی. یہ اعراب کن کن کا ہے؟ یہ اعراب نمبر 1 یہ اعراب ہے اسم مقصور کا. اسم مقصور اس کو کہتے ہیں جس کے آخر میں الف مقصور ہے. اسم مقصور کی تعریف ہر وہ اسم جس کے آخر میں الف مقصور ہو. ٹھیک ہے جی. اس طرح موسیٰ کا لفظ ہے، عصا کا لفظ ہے. آپ مثال پڑھیں گے جاء موسیٰ، موسیٰ آیا، رأیت موسیٰ، میں نے موسیٰ کو دیکھا، مررت بموسیٰ، میں موسیٰ کے پاس ہوں. اب ان تینوں مثالوں میں دیکھیں، جاء موسیٰ، رأیت موسیٰ، مررت بموسیٰ، تینوں مثالوں میں یہ جو لفظ ہے یہ ایک جیسا لفظ ہے. ٹھیک ہے. یعنی اس کے اوپر بظاہر کوئی تبدیلی نہیں آئی، اور ہے بھی مورب مبنی نہیں ہے، لیکن اندر تقدیری اعراب، یعنی اس کا اعراب جو ہے وہ چھپا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس کا اعراب چھپا ہوا ہے، اور اس چھپے ہوئے اعراب کی وجہ سے بظاہر اس کے اندر کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی، لیکن حقیقت میں جو اس کا اعراب ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے. حالت رفی میں موسیٰ پر ضمہ ہے لیکن نظر نہیں آ رہا، حالت نصبی میں موسیٰ پر فتح ہے لیکن نظر نہیں آ رہا، اور حالت جری میں موسیٰ پر کسرہ ہے لیکن نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے جی.
جی جی اچھا، دوسرے نمبر پر یہ اعراب خاص ہے، ہر وہ اسم کی طرف جو یا متکلم کی طرف مضاف، اس کو غلامی والی قسم بھی کہتے ہیں، ہر وہ اسم جو یا متکلم کی طرف مضاف سوائے تثنیہ اور جمع مذکر سالم. جیسے غلامی کا لفظ ہے، اب یہ اسم ہے اور یا متکلم غلامی میرا غلام یا کی طرف مضاف. اب اس کا اعراب کیا جی؟ اس کا اعراب یہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ حالت رفع میں بھی ضم تقدیری، حالت نصبی میں فتح تقدیری، حالت جری میں کسرت. آپ کہیں گے جا ایک بندہ کہے گا جی جا غلامی، غلام چھوٹے بچے کو کہتے ہیں کہ میرا بچہ میرے پاس ہے. اور آئی تو غلامی، میں نے چھوٹے بچے کو دیکھا، مرر تو بھی غلامی، چھوٹے بچے کے پاس. تو یا متکلم ہے میرا کے معنی میں، ٹھیک ہے. اب یہاں دیکھیں، یہاں پر بھی اعراب تقدیری ہے، ضمہ بھی نظر نہیں آ رہا، فتح بھی نظر نہیں آ رہا، کسرہ بھی نظر، ٹھیک ہے. تو یہ بات آ گئی. لیکن یاد رکھیں یہ اس میں صرف یہ بات ہے کہ تثنیہ اور جمع مذکر سالم شامل نہیں، یعنی ہر وہ اسم جو ہے متکلم کی طرف مضاف ہو، بشرط ہے کہ وہ تثنیہ اور جمع مذکر سالم ہے. اس لیے کہا کہ اس کا اعراب آگے آ رہا ہے، تثنیہ کا اعراب بھی آگے آ رہا ہے، اور تثنیہ کا تو گزر گیا، سوری، جمع مذکر سالم کا اعراب آگے آ رہا ہے، ٹھیک ہے. جی جی دیکھیں جی، فرماتے السابع ساتویں صورت یکون الرفع بتقدیر ضمہ کے حالت رفع میں ضمہ تقدیری ہو، والنصب بتقدیر الفتح حالت نصب میں فتح تقدیری ہو، والجر بتقدیر الکسر حالت جری میں کسرہ تقدیری ہو. ويختص بالمقصور، یہ اعراب خاص اس مقصور کے حق وہ ہوا، اور وہ اس کو کہتے ہیں ما فی آخری، جس کے آخر میں الف مقصور الف مقصور ہو، جیسا کہ عصا کا لفظ. اور یہ اعراب خاص ہے بالمضاف، اس مضاف کے ساتھ الیہ متکلم جو ہے متکلم کی طرف ہو، غیر التثنیہ، تثنیہ کے علاوہ، وہ جمع مذکر سالم جمع مذکر سالم کے علاوہ، جیسے کہ غلامی کا لفظ. تقول، آپ کہیں گے جاءنی العصا و غلامی، رأیت العصا و غلامی، مررت بالعصا و غلامی، ٹھیک ہے. یہ اعراب بھی ہو گیا. آٹھویں قسم کا اعراب، آٹھویں قسم کا اعراب یہ ہے کہ حالت رفع ضمہ تقدیری کے ساتھ ہو، حالت نصبی فتح لفظی کے ساتھ، یہ تبدیلی ہے، حالت نصبی فتح لفظی کے ساتھ ہو، اور حالت جری کسرہ تبدیل. دوبارہ، حالت رفع ضمہ تقدیری کے ساتھ ہو، حالت نصبی فتح لفظی کے ساتھ ہو، اور حالت جری کسرہ تبدیلی کے ساتھ. یہ اعراب کس کس کا ہے؟ نمبر ایک اسم منقوص کا ہے. اسم منقوص کی کیا تعریف ہے؟ اسم منقوص اس کو کہتے ہیں جس کے آخر میں یا ما قبل مکسور ہو. آپ کہیں گے پھر اس میں اور پچھلی قسم غلامی میں کیا فرق ہے؟ یاد رکھیں، غلامی والی صورت میں جو یا ہوگی نا، وہ یا متکلم ہوگی، اپنی یا نہیں ہوگی. یہاں جو یا ہوگی وہ لفظ کی اپنی یا ہوگی، یا متکلم نہیں ہوگی، جس کے آخر میں یا اصلی ہو اور اس کا ماقبل مکسور ہو. مثلا قاضی کا لفظ ہے، اس کا مادہ قاف ضاد واو ہے، واو کو یا سے تبدیل کر دیا، اس کے اندر یا اپنی ہے، یا متکلم نہیں ہے. اب آپ مثال دیکھیں، جا القاضی، قاضی صاحب آئے، رأیت القاضیہ، التنس میں فتح لفظی ہے، میں نے قاضی کو دیکھا، مررت بالقاضی، قاضی کے پاس سے گزرا. تو اب دیکھیں یہاں پر حالت رفع میں ضمہ تقدیری جا القاضی، حالت نصبی میں فتح لفظی، لفظوں میں نظر آ رہا رأیت القاضیہ، اور حالت جری میں کسرہ تقدیری بالقاضی. ٹھیک ہے جی، یہ بات تو ہو گئی. ہمارے پاس آخری قسم کا اعراب، آخری قسم کا اعراب ہمارے پاس کیا ہے جی؟ آخری قسم کا اعراب ہمارے پاس یہ ہے کہ حالت رفع واو تقدیری کے ساتھ، حالت رفع واو تقدیری کے ساتھ، ٹھیک ہے جی، حالت رفع واو تقدیری کے ساتھ، حالت نصبی اور جری یا لفظی کے ساتھ، ٹھیک ہے. حالت رفع واو تقدیری کے ساتھ، اور حالت نصبی اور جری یا لفظی کے ساتھ، ٹھیک ہے جی. یاد رکھیں یہ اعراب اس جمع مذکر سالم کا ہے جو یا متکلم کی طرف مضاف. آپ نے کنفیوز نہیں ہونا،
جمع مذکر سالم کا اعراب آپ نے الگ پڑھا ہے جب وہ مضاف نہ ہو، اور کوئی اسم یا متکلم کی طرف مضاف ہو اعراب آپ نے الگ پڑھا ہے. یہ صرف اس قسم کا اعراب ہے جہاں جمع مذکر سالم یا متکلم کی طرف مضاف. اس میں واو تقدیری ہوتا ہے. واو کیسے تقدیری ہوتا ہے؟ آپ پڑھتے ہیں میرے پاس میرے مسلمان، جو ہمارے مسلمان ہیں وہ آئے، یا متکلم میرے مسلمان. تو اصل میں عبارت تھی جاء مسلمون یا، تو اضافت کی وجہ سے نون گر گیا، مسلمو یا ہو گیا. واو اور یا ایک کلمہ جمع ہو گئی اور ان میں سے پہلا ساکن ہے، تو واو کو یا کر دیا، یا کا یا میں ادغام کر دیا تو مسلمویہ ہو گیا. پھر اس میں ایک قانون یا مشدد والے قانون کے تحت یا کے ضمے کو کسر سے تبدیل کر دیا تو جاء مسلمیہ پڑھتے ہیں آپ. واو یہاں نظر نہیں آ رہا، تقدیری ہے، لیکن حالت نصب و جری میں یہی لفظی ہے. حالت نصب و جری میں آپ یہی پڑھتے ہیں رأیت مسلمیہ. اب یہاں جو پہلی یا ہے نا جی وہ نظر آ رہی، جہاں ادغام ہوتے وہاں دو یائیں ہوتی ہیں، تو ادغام کی شکل میں یا نظر آ رہی اس لیے یا لفظی کہا. اور حالت جری میں بھی آپ یہی پڑھتے ہیں مررت بمسلمیہ. ٹھیک ہے جی 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 جی. فرماتے ہیں الثامن، آٹھویں قسم یہ ہے یکون رفع بتقدیر ضمہ، کہ رفع ضمہ تقدیری کے ساتھ ہو، والجر بتقدیر الکسرہ، اور جر تقدیری کسرہ کے ساتھ ہو، والنصب بالفتحۃ لفظا، حالت نصب فتح لفظی کے ساتھ ہو، ويختص بالمنقوص، یہ اعراب خاص ہے اس منقوص کے ساتھ. اس منقوص وہ ما فی آخری، اور اس لفظ وہ ہے جس کے آخر میں یا ما قبل مکسور، جیسے قاضی. تقول آپ کہیں گے جان القاضی، رأیت القاضی، مررت بالقاضی. التاسع، اور نویں قسم کا اعراب یکون رفع بتقدیر الواو، کہ حالت رفع واو تقدیری کے ساتھ ہو، والنصب والجر بیا لفظ، حالت نصب والجر یا لفظی کے ساتھ ہو، ويختص بالجمع مذکر سالم مضافا الی یا متکلم، اور یہ بھی اعراب خاص ہے جب جب مذکر سالم یا متکلم کی طرف مضاف. تقول آپ کہیں گے جاءنی مسلمیہ. فرماتے تقدیرہ مسلمیہ، تقدیرہ اس کی جو تقدیر کی عبارت ہوتی مسلمویہ. اجتماعت الواو والیاء فی کلمۃ واحدہ، واو یا ایک کلمہ میں جمع ہو گئی، والاولی منہما ساکن، اور میں سے پہلا ساکن، فقلبت الواو یا، تو واو کو یا سے تبدیل کر دیا گیا، وادغمت الیاء فی الیاء، یا کو یا میں ادغام کر دیا گیا، وابدلت الضمۃ بالکسرہ، اور یا کا ضمہ کسر سے تبدیل کر دیا گیا، یہ مناسبت الیا، کیونکہ یا کے ساتھ کسرہ مناسب ہے ضمہ کی وجہ سے. فصار مسلمیہ، تو مسلمیہ ہو گیا، اور رأیت مسلمیہ، مررت مسلم. یہ الحمدللہ آپ کے اس متمکن کے 9 قسم کا جو اعراب ہے یہ مکمل ہو گیا. اب آپ لوگوں کا یہ ہوم ورک ہے، غور سے سنو. آپ نے رول نمبر 2 سب کو بتانا ہے، فردن فردن سب کو میسج کرنا ہے. یہ 9 قسم کا اعراب جو ہے نا جی، اس کا مجھے خلاصہ آپ سب نے سنانا ہے، ہر ایک نے مجھے واٹس ایپ کرنا ہے. کس طرح سنائیں گے جی؟ آسان سا. اس متمکن کے پہلی قسم کا اعراب یہ ہے کہ حالت رفع میں یہ، حالت نصب میں، حالت جری میں یہ ہو، اور یہ اعراب ان اقسام کا ہے. اس کی مثال دوسری قسم کا اعراب یہ ان اقسام کا ہے، تیسری قسم کا اعراب یہ ان اقسام کا ہے. اس طرح سادہ خلاصہ آپ نے مجھے پورے اس متمکن کا سنانا ہے، ہر ایک بندے نے سنانا ہے. پیر کو میں دیکھوں گا کس نے سنایا کس نے نہیں سنایا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک. کوئی سوال ہو آپ میں سے کسی کا؟ جی استاد جی ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو جمع مذکر غائب جب یا متکلم کی طرف مضاف ہو رہے تھے، تینوں صورتوں میں مسلمیہ ہی بن رہا ہے نا؟ تینوں صرف صورتوں ہم میں نے مسلم. رفعی میں اس کو واو تقدیری کہنا ہے. جی جی جی، حالت رفع میں واو تقدیری کہنا ہے، تینوں صورتوں میں مسلمیہ بن رہا ہے. اور جو اگر یہ ہم تسنیہ کے ساتھ کریں گے تو پھر میم پہ زبر آ جاتی ہے، مطلب پھر مسلمیہ ہو جائے گا. پھر کیا ہے تسنیہ اگر مضاف ہو یا متکلم کی طرف، اگر تسنیہ مضاف پھر یا نون گر متکلم کی جاتا ہے. طرف، میں بتاتا ہوں، رأیت مسلمین کا لفظ ہے نا جی، اور جی اس کے آخر میں اگر یا متکلم آ جاتی ہے نا جی تو یا کا یا مسلمیہ ہو جائے گا جی. پھر ٹھیک ہے، جی پھر مسلمیہ نصبی اور جری میں ہوا نا، وہ الف کے ساتھ بھی یہی ہے، رفعی اور حالت میں بھی ایسی. نہیں، حالت رفع میں ہوگا جاء مسلمان، ہاں وہاں بھی مسلمیہ ہی ہوگا. اچھا، یعنی ہم تسنیہ اور جمع کا فرق زبر اور زیر سے کر رہے ہیں. ویسے جو تسنیہ کی پورا چیپٹر ہے، ویسے یہ آپ کا تسنیہ میں کے آخر میں جب متکلم آ جائے نا، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں صبر، یہ آپ پڑھیں گے
ایک منٹ میں بتاتا ہوں ہدایت النحو کا، میں آپ کو کھول کے بتاتا ہوں، اس میں مختلف صورتیں ہیں. ایک سیکنڈ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں. تثنیہ کے آخر میں جب یا متکلم آ جائے نا، ایک منٹ، اس کے اندر صورتیں ہیں، میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں. جی جی، اس کے اندر کئی صورتیں ہیں تثنیہ کے آخر میں. پہلی صورت، اگر اس میں مقصور مضاف ہو یا متکلم کی طرف، نہیں ایک منٹ، یہ نہیں ہے، یا متکلم کی طرف مضاف. ایک سیکنڈ. یہ نا آپ کا سوال بالکل ویلڈ ہے. میں ذرا ایک منٹ، یہ نہیں تثنیہ میں بھی اس میں تذکرہ نہیں، وہ تو تذکرہ ہے کہ اگر آپ اس میں مقصور ہے اس میں کیا کریں گے. ایک منٹ میں مزید دیکھتا ہوں کہ اگر تثنیہ متکلم کی طرف مضاف اس کی کیا شکل بنے گی. ایک منٹ، ایک منٹ. دیکھیں، یہ کتاب اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر تثنیہ مضاف ہو یا متکلم کی طرف، ٹھیک ہے جی، تو اس کو ہم اعراب دیں گے پانچویں قسم والا. تثنیہ ہی کا اعراب آئے گا اس کے اوپر. کیا مطلب؟ مثلا ایک لفظ ہے، اخن کا لفظ آپ لے لیجئے مثلا، ٹھیک ہے، اخن کا لفظ ہے یا متکلم کی طرف مضاف. اخ کا تثنیہ ہے اخوان، تو اس کا تثنیہ آئے گا اخوایہ، ادغام کے بغیر آئے گا. مسلمایا، ٹھیک ہے جی. رول نمبر 2 آواز اس آ پہ رہی الف میری؟ نہیں گر رہا؟ الف نہیں گرے گا، الف گرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے. وجہ ہی ٹھیک نہیں ہے، ہے، ٹھیک ہے. ہاں، الف کو نہیں گرائیں گے. جاءنی مسلمایا اخوایا پڑھیں گے. اور حالت نصبی اور جری میں ادغام وہاں پہ تو یا آ ہوگا، جاتی ہے نا. مسلمیہ پڑھیں گے، اخویہ وہی بات. ٹھیک ہے، ٹھیک. لیکن حالت رفع میں نہیں گرے گا. ٹھیک ہے، جی ٹھیک. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. ٹھیک ہے، میں وہ کتاب بھی بھیج رہا ہوں تمرین والی، وہ آپ نے شیئر کرنی ہے سب سے. ٹھیک ہے استاد جی وہ ٹیکسٹ بک کی بات کر رہے ہیں، جی وہ میں بھیج وہ رہا جو ہوں. جی آپ کہہ بالکل. رہے تھے آیات کے ٹکڑے، جی وہ میں بھیج رہا ہوں، آپ کا بھی بھیج رہا ہوں. ان کو ہم نے کس طرح کرنا ہے استاد جی؟ وہ میں آپ کو بھیجتا ہوں نا، پھر ہم اگلے سبق میں نا اس کو کھولیں گے، میں بتاؤں گا کہ آپ نے کیسے اس کو کرنا ہے اس کو. ٹھیک ہے، جی ٹھیک. ٹھیک ہے.